بیٹا کوئی معمولی بیٹا نہیں، جب یہ پیدا ہوئے تو خطرہ شدہ پیدا ہوئے۔ اے ابا حضور، میرا بیٹا کوئی معمولی بیٹا نہیں، جب یہ پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلے گئے، اور سجدے میں کہا تو کیا کہا؟ حضرت عباس کی روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی جو سجدہ کیا تو سجدے میں کچھ اور نہیں مانگا۔ حضرت ابو بکر سجدہ کرتے سبحان ربی الاعلیٰ، عمر کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، عثمان کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، علی کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، حسن مصطفیٰ کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، کربلا کی گھاٹی پہ سجدہ شبیری زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب لوگ سجدہ کریں گے تو سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے، مگر قربان جائیں گے آمنہ کے لال پہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کسی رسول کو نہ تو ایسی امت ملی اور نہ کسی امت کو ایسا رسول ملا۔ پیدا ہوتے تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ پہلے تو میری محنت کو قبول فرما دے، اس کے بعد جو دوسری دعا ہوتی ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ مفہوم بتا رہا ہوں، اے اللہ آدم سے لے کر اب تک پیغمبروں نے جس نبی اور رسول کے آنے کی بشارت دی ہے اس رسول کو کہیں اور نہیں بلکہ ابراہیم کی نسل میں پیدا فرما دے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 2000 سال پہلے میرے دادا ابراہیم علیہ السلام نے صحن کعبہ میں جس نبی کے مبعوث ہونے کی دعا کی تھی وہ پیغمبر کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی ہوں۔ انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ آگے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے وَبُشْرَى عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوئی۔ خوشخبری کیا؟ ہر نبی کی نبوت کا یہ حصہ تھا کہ جانے سے پہلے اپنے ماں باپ والوں کو بتا جاتا تھا کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے، آخری نبی ہوں گے، اگر ان کا زمانہ ملے تو ان کے دین کو مان لینا، ان کی مدد کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر جانے والے ہوئے تو اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد۔ تمہارے پیغمبر عیسیٰ تو آسمان پہ جا رہے ہیں لیکن میں خوشخبری سناتا ہوں ایک ایسے رسول کے آنے کی جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں نے یہ خواب دیکھا، پھر جب میری پیدائش ہوئی تو ایک ایسا نور نکلا جس کی روشنی میں میری ماں نے ملک شام کے شاہی محلات کو دیکھ لیے۔ آج یہ مئی جون کا مہینہ چل رہا ہے، آپ اونچی سے اونچی بلڈنگ پہ چڑھ جائیں اور موبائل اٹھا کر کے دیکھیں کہ ویزیبلٹی کے کلومیٹر دکھا رہا ہے، 7 زیادہ سے زیادہ یا 9 کلومیٹر۔ آپ یہاں پہ 9 کلومیٹر دیکھ سکتی ہیں، مگر قربان جائیے محمد رسول اللہ کی نورانیت پہ کہ جو پیدا ہوئے جس سے ایسا نور نکلا کہ امی مکے میں بیٹھی ہوئی ہے اور شام دوسرا ملک ہے، وہاں کے شاہی محلات کو دیکھ رہی ہے۔ اتنی ویزیبلٹی بڑھ گئی، اور کیوں نہ ہو وہ رسول جس کی نسلوں کے بارے میں امام عشق و محبت کہہ گئے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سر دھرارا نور کا۔ اللہ نے ہمارے آنکھوں میں ایک نور کا دل رکھ دیا ہے، وہ بھی کالا ہے تو اس میں اتنا نظر آ جاتا ہے اتنا بڑا آسمان دکھائی دے جاتا ہے۔ اللہ چھوٹوں کو بھی ہے بڑائی دیتا، آنکھ کے دل میں فلک ہے دکھائی دیتا، تو وہ رسول جو سراپا نور ہو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کی تفسیر ہو، اس کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا۔ جب پیدا ہوئے ملک شام کے شاہی محلات دکھ گئے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے استرضعت فی بنی سعد بن بکر، میں نے حلیمہ سعدیہ کے یہاں دودھ پیا، پھر شق صدر کا جو آپ کا اوپن ہارٹ سرجری کیا گیا، دل نکالا گیا، زمزم کے پانی سے دھلا گیا، پھر اپنی جگہ رکھ دیا گیا۔ الگ الگ علماء نے تعمیلیں کی ہے، مگر سرکار اعلیٰ حضرت کے شق صدر کی حکمت یہ تھی کہ حضور رحمت للعالمین تھے، آپ کے اندر ہر مخلوق کی اتنی محبت تھی کہ اگر وہ چیز نکالی نہ جاتی تو آپ کفار و مشرکین سے جہاد نہیں کر پاتے۔ تو وہ چیز رحمت کا وہ پہلو جو کفار و مشرکین کے جہاد سے متعلق تھا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن میں نکال دیا۔ تو یہ ایک لمبی حدیث پاک ہے جس کے لفظ سے میلاد مصطفیٰ کا ثبوت ہوتا ہے۔ اب اور معتبر روایت کی روشنی میں سنیں، مکہ
کہ بغل ایک تختہ پلٹ ہوا ہے. ایک بھتیجا جس کے ابو کی حکومت تھی، ابو چچا کو دے گئے تھے اور چچا نے ہڑپ لیا تھا، لیکن اس شخص میں سید بن ذی یزن تھا نام، وہ دوبارہ براجمان ہوا، تخت ملا اسے، تخت و تاج کا مالک ہوا. مکہ سے ایک ڈیلیگیشن گیا، ایک وفد گیا، کچھ لوگوں کا گروہ گیا مبارکباد دینے کے لیے. مبارک سید بن ذی یزن جو تھا وہ بائبل کا اچھا عالم تھا، دین عیسائیت کا زبردست عالم تھا. جو نشانیاں انجیل شریف میں دی ہوئی تھی پیغمبر اسلام کے آنے کی تقریباً پوری ہو گئی تھی. جناب عبد المطلب جب گئے تو انہیں روک لیا، سب کو بہت تحفے دیے، جو تحفے دیے اس کا تقریباً 10 گنا جناب عبد المطلب کو اکیلے دیا. اور چلتے وقت کہا عبد المطلب اگر وہ نشانیاں سچی ہیں جو میں جانتا ہوں تو ہم قریب آخری رسول آنے والے ہیں، وہ شہر مکہ میں ہوں گے، تمہارے قبیلے میں ہوں گے، تمہارے خاندان میں ہوں گے، اور اپنے مختلف میں صاف صاف بتائے دیتا ہوں وہ تمہاری نسل میں پیدا ہوں گے اور تم ان کے دادا ہوں گے. عبد المطلب جو مکہ ہے کہتے ہیں المال ذل الزائل، مال تو اچھائی کی طرح ہے، آج ہے ابھی ہے اگلے لمحہ نہیں. مال جو دیا اس کو مجھے کوئی فخر نہیں ہے، لیکن اس بادشاہ نے جو بشارت مجھے خوشخبری سنائی ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں. اس کے بعد اس مکہ کے بوڑھے سردار نے اپنی زندگی کا جو شیڈول، جو نظام الاوقات بنایا وہ سوچنے کے قابل ہے کہ دن بھر جناب عبد المطلب صحن کعبہ میں پارلیمنٹ سے جاتے، میٹنگیں ہوتی، ان کا جرگہ لگا کرتا تھا مکے کی اکنومی کو، مکے کی تجارت کو کیسے فروغ دیا جائے، یہاں کے جھگڑوں کو کیسے سلجھایا جائے. اور جب رات کی تاریکی ہر طرف پھیل جایا کرتی، رات کی سیاہ زلفیں مکہ کے لوگوں پہ دراز ہو جایا کرتی، مکہ کے باشندے اپنے اپنے گھروں کو چلے جایا کرتے، تو مکے کا بوڑھا سردار جگ جگ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتا تھا. گویا کہ اس سردار نے ٹھان لیا تھا کہ جب میرا نصیبہ بیدار ہو رہا ہوگا تو اس وقت میری آنکھیں سو نہیں رہی ہوں گی، بلکہ میں جاگ رہا ہوگا، اور صرف جاگ نہیں رہا ہوگا بلکہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوگا. طواف کر رہے ہوتے ہیں، آدھی رات کے بعد کا وقت ہے، صبح صادق کا وقت ہے. جناب عبد المطلب کیا کہتے ہیں، وہ کعبہ جس کا طواف آدم نے کیا، وہ کعبہ جس کا طواف شیس نے کیا، وہ کعبہ جس کا طواف نوح نے کیا، وہ کعبہ جس کا طواف جلیل القدر شخصیتوں نے کیا ہے، آج وہ کعبہ بھی کسی کے طواف کے لیے جھک رہا ہے. اور جب کعبہ جھکا تو کعبہ کے اندر جو بڑے بڑے بت براجمان تھے وہ سجدے کے بل زمین پہ گر پڑے. بریلی کے تاجدار نے جب یہ منظر دیکھا تو پکار اٹھے، کس کی آمد تھی کہ بیت اللہ مجھے نہیں جھکا، کس کی حیبت تھی کہ ہر پتھر دھڑا کے گر گیا. یہ تو صحن کعبہ کا منظر تھا. اب آمنہ کے گھر کا منظر ذرا ملاحظہ کریں. بی بی آمنہ کہتی ہیں 6 ماہ کیا میرا بیٹا، میرا نور نظر لخت جگر میرے پیٹ میں تھا، میں خواب دیکھتی ہوں، فرشتے آتے ہیں کہتے ہیں سیدہ آمنہ معلوم ہے تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے کچھ پتا نہیں ہے. فرشتے کہتے ہیں یا سیدہ حنین لک، ارے مبارک ہو تمہارے پیٹ میں نبی و حاضر الامہ، اس امت کے نبی بل رہے ہیں، بلکہ نبیوں کے نبی بل رہے ہیں. فَقْتُمِي شَانَكِ وَسَمِّيهِ مُحَمَّدًا. بھائی بی بی آمنہ اپنا معاملہ چھپا کے رکھنا، اور جب تمہارا فرزند متولد ہو جائے، پیدا ہو جائے، تو ان کا نامی اس میں گرامی محمد رکھنا. بی بی آمنہ کہتی ہے جب وہ رات آئی جس رات کی صبح میرے فرزند پیدا ہونا تھا، یہ وہ رات ہے. علماء لکھتے ہیں، امام قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ علیہ اپنی شہرہ پاک کتاب شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ 3 وجہوں سے شب ولادت شب قدر سے افضل ہے. کہتے ہیں جب وہ رات آئی جس کی صبح میرے فرزند کو پیدا ہونا تھا، میں کیا دیکھتی ہوں، میرا پورا آنگن کھچا کھچ لوگوں سے بھر گیا ہے، پیروں کی چاپ سنائی دیتی ہے، بولیاں آوازیں تک آتی ہیں، قدموں کی آہٹ میں صاف سنتی ہوں، مگر آنے والے دکھائی نہیں دے رہے ہیں. آمنہ کہتی ہے میں گھبرا گئی کہ بھلا یہ کون لوگ ہیں جو دکھائی نہیں دے رہے ہیں. بی بی آمنہ کہتی ہے مجھے سفید
کہتی ہے ایک پرندہ آیا میرے سینے کے پاس پر پھڑپھڑانے لگا، میرا خوف دور ہو گیا اور شربت کا ایک جام دیا گیا، ایک گلاس پانی دیا گیا۔ کہتی ہے جو ہی پانی حلق سے نیچے اترا میری نگاہوں کے سامنے سے سارے حجابات سارے پردے اٹھ گئے۔ آمنہ کہتی ہے میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرا پورا آنگن حسین و جمیل عورتوں سے کھچا کر بھرا ہوا ہے۔ وہ عورتیں کیسی تھی؟ نخل الطوال جیسے کھجور کے لمبے لمبے درخت ہو، ان کی قد و قامت خوب اونچی تھی، کئی کئی چوٹیاں بدھی ہوئی تھی، یعنی خوب گھنیری زلفیں ان کی تھی۔ آمنہ کہتی ہے پھر مجھے دہشت ہونے لگی کہ فرشتے نے تو کہا تھا اپنا معاملہ چھپا کے رکھنا، یہ مکہ کی عورتیں اگر ہوتی تو ضرور میری نگاہیں پہچانتی، اور اگر باہر سے آئی ہیں تو انہیں بتایا کس نے؟ ابھی دہشت میں مبتلا ہونے ہی والی تھی کہ ایک عورت مسکراتے ہوئے آگے بڑھتی ہے، کہتی بی بی آپا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کوئی اور نہیں ہے، مجھے پہچانو، میرا نام مریم ہے، ہم عیسیٰ کی والدہ ہے، یہ جو دوسری خاتون ہے یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ فرعون کی بیوی جناب سیدہ آسیہ ہے، اور یہ جو حسین و جمیل عورتوں سے تمہارا آگے کھٹا کر بھرا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے۔ اے آمنہ یہ جنت کی ایک نمبر کی حور ہے، آج ہم سب جنت سے اتر کر کے تمہارے آنگن میں میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا ساقینا۔ آمنہ کے گھر کا ماحول خانہ خدا کا، آقا کی پیدائشی عبد المطلب شش و پنج میں ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ کعبہ کے بت بھی براجمان ہے، کعبہ بھی آج کسی کی طرف جھک رہا ہے کسی کے طواف کے لیے، کہ مکہ کی خاموش فضا میں ایک نسوانی آواز گونجتی ہے، یا سجدہ قریش ہنی اندک، اے سردار قریش مبارک ہو۔ عبد المطلب کہتے بیٹی یہ رات اس وقت کس چیز کی مبارکباد دے رہی ہو؟ وہ خاتون تب تک قریب آ جاتی ہے اور کہتی ہے اے ہمارے سردار آپ کی مرحوم بیٹے عبداللہ جن کا شام کے تجارتی سفر میں کچھ مہینوں پہلے انتقال ہو گیا تھا، ان کے گھر چاند سے بھی زیادہ خوبصورت چہرے والا فرزند پیدا ہوا ہے، آپ اپنے گھر چلیے۔ عبد المطلب کعبے کی طواف کو چھوڑتے ہیں، آمنہ کی چوکھٹ پہ آ جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، کہتے بیٹی آمنہ لاؤ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک کو، لاؤ میرے دل کی قرار کو، لاؤ میرے مرحوم بیٹے عبداللہ کی نشانی کو دادا کی گودی میں دو۔ سیدہ آمنہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفید چادر میں لپیٹتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، چوکھٹ تک پہنچ جاتی ہے، عبد المطلب کی گودی میں دیتی ہے اور دیتے دیتے میلاد مصطفیٰ پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ ابا حضور میرا بیٹا کوئی معمولی بیٹا نہیں، جب یہ 6 ماہ کے میرے پیٹ میں تھے تو فرشتوں نے آ کر ان کی پیدائش کی خوشخبری سنائی تھی۔ اے ابا حضور میرا بیٹا کوئی معمولی بیٹا نہیں، جب یہ پیدا ہوئے تو ان کے جسم سے ایک ایسا نور نکلا جس کی روشنی میں نے ملک شام کے شاہی محلات کو دیکھ لیے۔ اے ابا حضور میرا بیٹا کوئی معمولی بیٹا نہیں، جب یہ پیدا ہوئے تو ان کی ناف کٹی ہوئی تھی۔ ابا حضور میرا بیٹا کوئی معمولی بیٹا نہیں، جب یہ پیدا ہوئے تو ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ اے ابا حضور میرا بیٹا کوئی معمولی بیٹا نہیں، جب یہ پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلے گئے، اور سجدے میں کہا تو کیا کہا؟ حضرت عباس کی روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی جو سجدہ کیا تو سجدے میں کچھ اور نہیں مانگا۔ حضرت ابو بکر سجدہ کرتے سبحان ربی الاعلیٰ، عمر کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، عثمان کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، علی کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، حسن مصطفیٰ کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، کربلا کی گھاٹی پہ سجدہ شبیری زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب لوگ سجدہ کریں گے تو سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے مگر قربان جائیں گے۔ آمنہ کے لال پہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کسی رسول کو نہ تو ایسی امت ملی اور نہ کسی امت کو ایسا رسول ملا۔ پیدا ہوتے ہی پیارے آقا علیہ السلام کو امت کا خیال ہے، آقا سجدے میں ہے اور زبان پہ جاری ہے رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ عبد المطلب کہتے ہیں اے بیٹی آمنہ اب میرے صبر کا زیادہ امتحان نہ لو، اب بوڑھے سردار کی پیشانی سجدہ شکر ادا
کرنے کے لیے بوجھل ہو رہی ہے. آپ مجھے جانے دو صحن کعبہ میں اپنے ارمانوں کی دنیا کو آباد کر لینے دو. جناب عبد المطلب پیارے آقا علیہ السلام کو سینے سے لگائے ہوئے چمکاتے ہوئے بلائے لیتے ہوئے خانہ خدا کی طرف بڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں. آج عبداللہ کو محمد رسول اللہ کی صورت میں جناب عبداللہ کی بھی زیارت ہو رہی ہے. بلکہ یہ کہنا بجا ہوگا جناب عیسیٰ کی بھی زیارت ہو رہی ہے, جناب موسیٰ کی بھی زیارت ہو رہی ہے, ابراہیم و اسماعیل بلکہ کل انبیاء کی بھی زیارت ہو رہی ہے. اس لیے کہ جامع نے کہا ہے اس نے یوسف ہمیں عیسیٰ کہتے پیسہ داری ان سے خوبہ ہمیں دارت تو تنہا داری. یا رسول اللہ آپ کے اندر تو یوسف کا حسن و جمال بھی موجود ہے, آپ کے اندر عیسیٰ کا دست شفا بھی موجود ہے, جناب موسیٰ کا کہتے پیسہ بھی موجود ہے. بلکہ وہ کمالات جو پیغمبروں کو الگ الگ ملے تھے سب آپ کے ساتھ موجود ہے. اور قربان جائیے امام ربانی قیوم زمانی منور و مجدد الفسانی کی شان عظمت پہ مقام مصطفیٰ سمجھاتے سمجھاتے امام ربانی کے قلم کے لکھنے پہ آتا ہے تو کیا لکھتا ہے؟ آپ کو بچل جائیں گے کہ 63 سال کی زندگی میں محمد رسول اللہ کے کمالات کا ظہور ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس لیے آپ سے پہلے اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک پیغمبروں کی یہ جماعت رکھی, اور آپ کے بعد صحابہ تابعین تابعین اور پھر امام مہدی اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت رکھی. آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور ابو بکر سے لے کر امام مہدی تک جتنے بھی امت کے اور نبیوں کے کمالات ہیں وہ ان کے کمالات حقیقت میں نہیں ہے بلکہ حقیقت میں وہ کمالات مصطفیٰ ہے. ہاں اظہار سے ہو رہا ہے. عبد المطلب صحن کعبہ میں پہنچ گئے. آخری بات کہہ کے گفتگو ختم کر دوں گا. اور صحن کعبہ میں جہاں 2000 سال پہلے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم کی دعا کی گئی تھی. اس آیت کی تفسیر مجسم تفسیر عبد المطلب کی گودی میں ہے. انسان جب خوش ہوتا ہے تو گنگنانے لگتا ہے. عبد المطلب کی گودی میں جب دین و دنیا کی بلکہ اللہ کے خزانے کا سب سے قیمتی ہیرا آن پہنچا ہے. جناب عبد المطلب خوش ہیں, خوش ہوئے تو گنگنانے لگے, اور جب گنگنائے تو لفظ لفظ میلاد مصطفیٰ بنتا چلا گیا. عبد المطلب خوش ہو کر کے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اعطانی هذا الغلام الطیب الافغانی قد سار فی المہد علی الغربانی وعیدوا بالبیت الارکانی من شر ذی شنعانی وحاسد مغترب العنانی. اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے, تو نے مجھے اتنا پاک صاف ستھرا بیٹا دیا, وہ ابھی دادا کی گودی میں ہے مگر قیامت تک کے سارے بچوں کے سردار لگتے ہیں. اے اللہ میں اپنے بیٹے محمد کو تیرے گھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے گھر کی پناہ میں دیتا ہوں. اے اللہ میرے بیٹے کو دشمنوں کی دشمنی سے, حاسدوں کی حسد سے, بری نظر رکھنے والے کی بد نظر سے محفوظ و مامون فرما. یہ میلاد مصطفیٰ چند واقعات ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا. رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میلاد مصطفیٰ کے طفیل اللہ تبارک و تعالی زوجین کی اور تمام شادی شدہ جوڑوں کی زندگیوں کو مہکا دے, اور ہم سب کو سیرت رسول کا آئینہ دار بنائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ رب من کل ذنب. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.